جشن بلا ہے آج پیغمبر کی بات ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے اسپیشل اور خاص پروگرام سیرت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زندگی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی گزری جو بعثت سے پہلے کی تھی، اور ایک زندگی وہ جو بعثت کے بعد تھی۔ یعنی ہم سارے گوشوں پر نظر رکھیں گے، خاص کر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق، اور بھی بہت سارے سوالات ہوں گے جن کے جوابات ہم جاننے کے لیے جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان، آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر رضا عباس صاحب، جو آپ فیکلٹی آف تھیولوجی سے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری خوش قسمتی ہر بار رہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہر بار ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خاص کر یہ جو ٹاپک ہمارا ہے یہ سیرت النبی اور عصر حاضر کے سلسلے سے، ہم یہی چاہیں گے کہ سب سے پہلا جو ہم آپ سے سوال کریں وہ یہی ہو کہ سیرت نبی سے متعلق اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے، اس پر روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، سیرت پیغمبر پر اہل بیت نے کیا فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک قرآن کی بنیادی آیت پڑھ دوں کہ قرآن نے کیا کہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی ذات میں بہترین ماڈل ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ رول ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو ٹرین کرے، جس کو دیکھ کر کے اپنی شخصیت کو اس کے حساب سے ڈھالے، اس کی شخصیت کی نقل کرے تاکہ وہ بھی اچھا ہو جائے۔ تو ائمہ طاہرین کی جو ارشادات ہیں رسول کی سنت اور رسول کی سیرت کے تعلق سے، وہ اسی قرآن کی آیت کی تفسیریں ہیں۔ ہر امام نے سنت کو اپنانے کی اور سیرت پیغمبر کو اپنانے کی تاکید کی ہے۔ اور دیکھیے، 3 امام وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی صحبت اٹھائی، پیغمبر کے ساتھ رہے، یعنی خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین، یہ 3 امام ایسے ہیں کہ تو اب امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ نہج البلاغہ میں جگہ جگہ پیغمبر کو کن کن چیزوں سے یاد کیا ہے۔ کہیں پر کہا ہے کہ وہ ایک طبیب تھے، وہ ایک ڈاکٹر تھے جو سماج کے لیے آئے تھے، ایک ایسا ڈاکٹر جو ہر وقت اپنے آلے اور اپنے دواؤں کو لے کے تیار رہتا ہے کہ وہ لوگوں کا علاج کرے۔ اسی طرح سے آپ جو ہیں وہ معاشرے کا علاج کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ کہیں پر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے علم دیا، یعنی کہیں پہ یہ فرمایا ہے کہ نبی جو ہے، میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے۔ عجیب، دیکھیے کتنے وجد آمیز جملے ہیں کہ میں اس طرح پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ۔ تو اب اونٹنی کا بچہ اور اونٹنی کے چلنے کو اگر آپ تصور کریں تو بچہ اس طرح چلتا ہے کہ ادھر اس نے قدم اٹھایا، ادھر اس نے اسی جگہ اپنا قدم رکھا۔ تو مولا کی ذات بھی ایسی ہے کہ رسول نے جہاں قدم اٹھایا، مولا نے وہاں پہ قدم رکھا، کیونکہ نقش قدم جو رسول کا نقش قدم ہے وہی راہ نجات ہے، وہی راہ ہدایت ہے، اور امیر المومنین سب سے بہتر اس پر چلنے والے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ ہمارے نبی اللہ آپ کے لیے کافی اور وہ جو مومنین میں سب سے زیادہ آپ کی اتباع کرنے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یا قرآن میں یہ کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم اس دعوے کی صداقت کیا ہے کہ میرا اتباع کرو، میرا یعنی رسول کا اتباع کرو۔ رسول کی اتباع کرنے سے جو راستہ بنتا ہے وہ راستہ راہ رضائے پروردگار ہے نا۔ تو تمام ائمہ طاہرین نے اسی راستے کو اپنانے کی۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے نکلے تو آپ نے کیا فرمایا
کہ میں فساد کرنے کے لیے یا لالچ میں نہیں نکلا ہوں، بلکہ اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے جد اور اپنے نانا یعنی اپنے نانا اور اپنے بابا کے نقوش کو زندہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی امام حسین کیوں نکلے تھے؟ سنت پیغمبر کو زندہ کرنے، سیرت پیغمبر کو زندہ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت میرے نانا کی سنت اور سیرت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ائمہ نے سب نے یہ کہا ہے کہ تمہارے سامنے سنت پیغمبر ہے، سیرت پیغمبر ہے، جس کو اپناؤ اور اس کو اپنائے بغیر تم صحیح راستہ نہیں اپنا سکتے۔ تو ائمہ نے سب نے تاکید کی ہے کہ آپ جو ہیں وہ سنت پیغمبر کو اور سیرت پیغمبر کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ اب اگر دیکھیے صحیح سیرت کی طرف ہم رخ کرنا چاہیں، یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سیرت کیا تھی، جبکہ جس طریقے سے دیکھا جائے مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ہیں تو اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں بھی ہیں۔ اب ان بہت ساری کتابوں میں باتیں بھی بہت ساری الگ الگ ہیں، تو صحیح سیرت ہمیں کیسے معلوم ہو؟ دیکھیے پہلے تو یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن حقیقت وہ ہے جو ایک اردو محاورہ ہے کہ حقیقت وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ واہ۔ تو پیغمبر کی سیرت اور سنت کے سلسلے میں جزئیات میں تو اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی سیرت میں اختلاف نہیں ہے۔ مثلا پہلی یہ جو سیرت پیغمبر جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی بعثت کا کیا مقصد تھا، دنیا میں آنے کا کیا مقصد۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ تو مقصد جو ہے وہ دو بہت بنیادی مقصد، بہت سے مقاصد ہیں۔ مثلا ایک مقصد یہ ہے کہ بتوں کی اور بندوں کی خدائی سے نکال کر سب اللہ کے بندوں کو ایک خدا کی طرف لے جایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو بہت اہم مقاصد شامل ہیں۔ ایک تو جہالت کی اندھیرے اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے سماج کو علم کی روشنی کی طرف لایا جائے، اور ظلم اور زیادتی میں ڈوبے ہوئے سماج کو عدل و انصاف کا راستہ دکھایا جائے۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں لی جائیں گی اور ان دو چیزوں کو نہیں سمجھا جائے گا، یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نہ سیرت کو سمجھ سکتے ہیں نہ سنت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہی قرآنی جو الفاظ ہیں وہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اسلام کا مشن یہ تھا۔ مثلا جگہ جگہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ تمام انسان، ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، اور علم کے لیے ظاہر بتانے کی ضرورت نہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، نون والقلم وما یسطرون، کہ یعنی قلم اور لکھے ہوئے کی قسم، یعنی یہ جو میسج ہے، یہ جو میسج نیا آ رہا ہے، یہ میسج علم کا میسج ہے نا، اور عدل و انصاف کا میسج ہے۔ تو پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے۔ اب بتائیے کیا اس کو سمجھنے کے لیے بھی کتابوں کی ضرورت ہے، یا کہ ان مقاصد کے لیے بھی کتابوں میں اختلاف موجود ہے؟ نہیں، بالکل موجود نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا مقصد یہ تھا کہ دنیا جو اس وقت جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، جن ممالک کو آج آپ علم سے منور اور روشن دیکھ رہے ہیں، وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچھا، کتابوں کو ہم اگر غور کریں، کتابوں میں تو بہت ساری باتیں الگ الگ ہیں، لیکن ہماری جو سب سے پہلی ایک کتاب یعنی قرآن مجید، جس کے اندر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں، اب وہ سب سے اہم ہے۔ بہت ساری کتابوں کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھیں۔ بالکل، سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھیے۔ اللہ کی کتاب خود اپنے نبی کی سیرت کو بیان کر رہی ہے کہ ہمارا نبی کیسا ہے، ہمارا نبی کیوں آیا ہے، ہمارا نبی تمہیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ درجنوں آیتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے سیرت النبی، دو آیتیں تو میں نے آپ کے سامنے کہیں، رول ماڈل۔ انسان کو رول ماڈل چاہیے، انسان صرف کتابوں سے نہیں اپنی زندگی بنا سکتا، بلکہ رول ماڈل اس کو چاہیے، اس کے سامنے کوئی ماڈل چاہیے۔ ماڈل بھئی ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا کہ ایک کتاب نازل ہو جاتی، ایک پورا طریقہ نازل ہو جاتا اور لوگوں سے کہا جاتا کہ تم اس پہ عمل کر لو۔ مثلا ایک اوپر سے آواز آتی کہ اے لوگو، میں نے تمہارے لیے ایک کتاب جو ہے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر یا فلاں پیڑ کی جو ہے وہ ٹہنی پر نازل کر دی گئی ہے، اس کو اتار لو اور اس سے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا وہ کتاب جو ہے وہ میدان جنگ میں آپ کی قیادت کر سکتی تھی؟ کیا وہ کتاب یہ تو بتا دیتی کہ نماز پڑھو، یہ بتا دیتی کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، لیکن کیا وہ کتاب نماز پڑھ کے بتاتی کہ ایسے پڑھو؟ کیا وہ سماج کے مختلف رشتوں میں جو
جو نزاکتیں پائی جاتی ہیں ان کا بیان کر سکتی تھی، یہ کہہ سکتی تھی کہ ماں باپ کا احترام کرو، لیکن احترام میں جو شان پائی جاتی ہے، جو لچک پائی جاتی ہے، جو خلوص پایا جاتا ہے، ان کا اظہار کیسے ہوتا ہے نا؟ اس کے لیے ایک ذات چاہیے، ایک ایسی ذات جو سامنے ہو۔ کتاب کے لیے اگر کتاب اترتی تو لوگ یہ کہہ دیتے روز قیامت کے پالنے والے، تو نے ایک ایسی کتاب اتاری کہ جو پریکٹیکل نہیں تھی، جس کو ہم پریکٹیکل نہیں کر سکے، لیکن جب ذات اتار دی تو قدرت نے کہا کہ دیکھو جب یہ ذات کر سکتی ہے تو تم بھی کر سکتے ہو۔ اب تمہارا کوئی بڑا کام بھی نہیں رہ گیا، تمہارا کام یہ رہ گیا کہ جہاں یہ قدم اٹھائے اس کے نقش قدم پر اپنے قدم رکھ دو، جیسے یہ آگے بڑھے بس اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، جس جگہ جہاں قدم رکھے۔ اگر تمہاری شادی ہو تو تم یہ دیکھ لو کہ یہ کیسا شوہر ہے، ویسا شوہر بننے کی کوشش کرو۔ اگر تمہاری اولاد ہو تو یہ دیکھ لو کہ یہ کیسا باپ ہے، جیسا یہ باپ ہے ویسا باپ بننے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارے نواسے پیدا ہو جائیں تو یہ دیکھو کہ یہ کیسا نانا ہے، جیسا یہ نانا ہے ویسا نانا بننے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارا کوئی بھائی ہو تو دیکھو یہ کیسا بھائی ہے، جیسا یہ بھائی ہے ویسے بھائی بننے کی کوشش کرو۔ بہت اچھی آپ نے بات کہی، یہ سیرت سے متعلق ہی بات چل رہی ہے ہماری رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر ہم دیکھیں غور کریں حدیثوں کے اوپر، معاذ اللہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، بہت سے لوگوں کا ایسا کہنا ہے یا لوگ کہتے رہتے ہیں، اس طریقے کی باتیں ہیں، ہزار منہ ہزار باتیں، کہ حدیثیں گھڑی گئیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے۔ اچھا، جو گھڑی گئیں اس کے علاوہ جو اور حدیث ہیں ان کی ہم صحیح شناخت، صحیح پہچان کیسے کریں؟ دیکھیے، احادیث جو گڑھی گئی ہیں وہ کسی مقصد کے تحت گڑھی گئی، وہ سیاسی ضرورتوں کے تحت گڑھی گئی ہے نا۔ تو ان احادیث کو اگر آپ پیغمبر کی زندگی سے ملائیں تو اکثر تو یوں ہی ظاہر ہو جائیں گی وہ حدیثیں کہ یہ تو پیغمبر کے مزاج سے میل ہی نہیں کھاتا، اس کو تو آپ بالکل خود ریجیکٹ کر دیں گے۔ صحیح کہا آپ نے۔ پھر اس کے علاوہ پیغمبر نے جو خود بہت بڑی ایک شناخت بتائی تھی کہ میری حدیثوں کو قرآن کی آیتوں سے ملا لینا، میری باتوں کو قرآن کی آیتوں سے ملا لینا، اور اگر تمہیں قرآن کی کسی آیت سے وہ چیز ٹکراتی ہوئی ملے، اب مثلاً ایک حدیث فرض کیجئے کہ یہ بنائی گئی یا بتائی گئی کہ جو ہے وہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں نہ تو میراث دیتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں، ہے نا، تو اور نہ میراث پاتے ہیں، تو اب قرآن سے اس کو ملا لیجئے۔ اگر قرآن جو ہے وہ انبیاء کی میراث کا ذکر کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث مناسب نہیں ہے، اور اس کا کہیں نہ کہیں یہ جو ہے وہ بے اصل حدیث ہے۔ اسی طریقے سے پھر حدیث، دیکھیے حدیث میں اس میں کوئی شک نہیں، کوئی فرقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیثیں گڑھی نہیں گئی ہیں، اس کے اصول ہیں، درایت کے اصول ہیں، علم رجال کے معاملات ہیں۔ جب وہ حدیثیں علم رجال کی کسوٹی پہ کسی جاتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، جب وہ علم درایت کی کسوٹی پہ کسی جاتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس حدیث کی وقت کیا ہے، اس حدیث کی ویلیو کیا ہے۔ احادیث کا کسی کتاب میں دکھا دینا حجت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو بھئی جو ہے وہ شام کی فیکٹری میں نہ جانے کتنی حدیثیں ڈالی گئیں، شام اور بغداد کی فیکٹریوں میں حدیثیں گڑھی گئی ہیں، لیکن جو اصل حدیث ہے وہ چمکتی ہے، وہ چمکتی ہے، وہ اصل حدیث جو ہے وہ چمکتی ہے۔ کہ جیسے کسی بھی کلام میں کوئی کتاب لکھی ہو، اس کے بیچ میں کوئی قرآن کی آیت آ جائے تو وہ چمکتی ہے، خود بتاتی ہے کہ یہ وحی الہی ہے۔ تو اسی طریقے سے احادیث میں جو ہے وہ حدیث چمکتی رہتی ہے نا، خود عقلی طور پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ حدیث پیغمبر کی ہے، کیونکہ وہ اس کے عقل کے اوپر پرکھی جائے گی، بلاغت پر پرکھی جائے گی، وہ درایت پر پرکھی جائے گی، علم رجال پر پرکھی جائے گی، تو پتہ چل جائے گا، علماء کے سامنے پتہ چل جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جوہلا کا یہ کام نہیں ہے یا عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ جو ہے وہ ادھر ادھر سے کہیں سے جو ہے کوئی حدیث لے آئے اور اس کے بعد کہیں دیکھیے اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ حدیث کبھی بھی جب علماء اس سے اجتہاد کرتے ہیں تو اس کو نہ جانے کتنے پیمانوں پر پرکھتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ کیا حدیث۔ اور اس کے بعد سب سے معمولی پیمانہ جو سب سے بنیادی پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے، تو جب ٹکرائے گی تو پھر وہ ہو جائے گی۔ اچھا، دیکھا جائے محض پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے میلاد یا محفلیں کر لینا آپ کی سیرت کے تقاضے کے لیے کافی ہے، یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم آپ کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگی میں کامیابی اور کامرانی حاصل کریں؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ سیرت کے جلسے یا سیرت النبی کا جلسہ اور محفل میلاد کرنے سے
اس لیے اب کوئی تبدیلی نہیں ہو پا رہی اور کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ اس کے مضامین کیا ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے۔ مثلا سیرت کا جلسہ کیا جائے گا اور میلاد کا تذکرہ ہوگا، محفل سیرت ہوگی اور اس میں سورت نبی بیان کی جائے گی۔ تو سیرت کے لیے بلانا اور سورت بیان کرنا یہ کہاں کی بات ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کی صورت کا بیان کیا قرآن نے کہیں کیا؟ پیغمبر کی صورت تو ہے ہی سب سے بہتر، اس میں مجھے سے انکار نہیں ہے، لیکن صورت کا بیان کہیں نہیں۔ ہاں، اس سے کہاں انکار ہے کہ پیغمبر کی آنکھیں، پیغمبر کے لب، پیغمبر کی زلفیں، پیغمبر کی کملی، سب کچھ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کے ناخون پا پر ہماری جانیں قربان۔ لیکن بس اس لیکن کے ساتھ یہ ہے کہ کیا پیغمبر کی صورت ہمارے لیے قابل جو واجب الاحترام ہے تو ہے ہی ہے، کیا پیغمبر کی صورت کا ہمیں اتباع کرنا ہے یا سیرت کا اتباع کرنا ہے؟ تو وہاں پر بات یہ آتی ہے کہ سیرت پیغمبر کا اتباع کرنا ہے، اور اس کے بہت پہلو ہیں کہ پیغمبر کا سلوک عوام کے ساتھ، پیغمبر کا سلوک رشتہ داروں کے ساتھ، پیغمبر کا سلوک بزرگوں کے ساتھ، پیغمبر کا سلوک بچوں کے ساتھ، پیغمبر کا سلوک حیوانوں کے ساتھ، پیغمبر کا سلوک نباتات کے ساتھ، کیا تعلیمات نباتات کے لیے پیغمبر نے فرمائی ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنے سننے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت کو بہت محدود کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ابھی ایک سلسلہ ہے اور آگے بھی گفتگو آگے بڑھے گی، مجھے بہت سی باتیں کہنی ہیں کہ پیغمبر کی سیرت کو محدود کیا گیا ہے۔ پیغمبر کی سیرت بہت بلند ہے۔ پیغمبر کی سیرت کے ساتھ ہم نے وہی کیا ہے جو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے، کہ قرآن ہمیں اپنے لیول پہ اٹھانا چاہتا ہے، ہم قرآن کو اپنے لیول پہ کھینچ کے لانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ امت کا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ اہل بیت ہمیں اپنے لیول تک اٹھانا چاہتے ہیں، ہم ان کو کھینچ کے اپنے لیول تک لے کے آنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی اس کی پوری پریکٹیکل میں اس کے ایگزامپلز دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ امت نے جو سلوک کیا ہے ذات پیغمبر کے ساتھ، وہ وہی سلوک کیا ہے جو ہم نے عقائد کے ساتھ کیا، جو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا، وہی پیغمبر کے ساتھ کیا۔ اور وہ کیا تھا کہ چند چھچلی باتوں کو لے لینا اور اصل باتوں کو فراموش کر دینا۔ بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، فی الحال ہمیں اجازت لینا ہوگی۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ہمارے خاص کر جو ایپیسوڈ ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر کے سلسلے سے، ہمارے یہ 5 ایپیسوڈ ہیں اور یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بہت سارے سوالوں کے جواب جانیں گے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے، اور جانیں گے کہ سیرت نبی کے سلسلے سے آپ کی بعثت کی پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کو ہم نے کتنا اپنایا اور کتنا چھوڑ دیا، اور ہم آج اگر ہیں تو کس کی بدولت ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں کریں گے، دیکھتے رہیے چینل بھی۔ فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔